السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سائپرس کا، جس کو ہم آج دیکھ بھی لیتے ہیں اس کی کیا نیوز چل رہی ہیں اور اس کے کیا کانٹیکس ہے، کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا جو ہے نا پورا اوور ویو ہم لے لیتے ہیں. اور یہ نیوز پوڈ کاسٹ بنانے کی وجہ کیا بنی کہ 20 جولائی کے دن 50 ایئر ایک سیلیبریشن کا دن تھا، جس میں سائپرس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور ایک طرف جو جہاں پہ ٹرکش کمیونٹی رہتی تھی، وہ ٹرکی نے اس کو اس حصے کو انویٹ کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، اور دوسری طرف جو گریک پاپولیشن رہتی تھی وہ الگ ہو کر کے وہ الگ کنٹری بن گئی. تو یہ نیوز جو رائٹرز نے نکالی تھی اور یہ اکثر جگہ پہ شیئر ہوئی ہوئی کہ ون پارٹ آف سائپرس مورنز اینڈ دی ادر ریجوائسز. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ جو گریک سائڈ ہے وہ تو چاہتی تھی کہ پورا کا پورا سائپرس جو ہے وہ گریک کے لوگوں کے انڈر کمانڈ آ جائے، اور ایون یہ کہ وہ پورا ایز اے جو جزیرہ پورا کا پورا گریس کے اندر شامل ہو جائے. تو ان کے لیے تو ان کو بڑا دھچکا لگا جب کہ ٹرکی کی فورسز جو ہیں وہاں پہ انویڈ انہوں نے کیا اور یہ الگ ہو گئے. اور جو ٹرکش پارٹ ہے وہ بڑا خوش ہے اور ریجوائز کر رہے اس بات کو کہ ہمیں ان لوگوں سے آزادی مل گئی تھی تب. سو تھوڑی سی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم اس نیوز کو اور فالو کریں، کہ یہ جو ٹرکش آٹومن امپائر کا میں آپ کو یہ میپ دکھا رہی ہوں. یہ وہ والا وقت ہے جب کہ آٹومن امپائر جو اپنی گریٹسٹ ایکسٹینٹ پہ تھا 1683 میں. اس کے بعد سے کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے کنٹریز جو ہے الگ ہوتی گئی، انڈیپینڈنٹ ہوتی گئیں. کچھ برٹش نے انویژن کر لی، کچھ اٹلی نے انویژن کر لی، کچھ فرانس نے انویژن کر کے ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ الگ الگ کرتے گئے. تو جب یہ پوری ایکسٹینٹ پہ تھا اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پورا نارتھ جو افریقہ کا بیلٹ ہے، جس میں الجیریا، ٹیونس، لیبیا اور یہ اپنا ایجپٹ، سوڈان، اور نیچے آتے آتے صومالیہ تک کا سارا جو ایریا ہے وہ سب کے سب آٹومن کے انڈر تھا. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عراق تک جو ہے یہ ان کے پاس تھا. اور اگر یورپ میں آپ دیکھو تو یہ جو نیچے کے تمام کنٹریز ہیں، جن میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بلغاریہ اور گریس اور یہ جو میسیڈونیا، البانیہ، سربیا، رومانیہ، ہنگری تک اور کروشیا، سلوونیا تک، یہ تمام کنٹریز جو ہیں یہ آٹومن رول کے انڈر تھے اس وقت. تو لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے یہ جو لوگ ہیں یورپین جو پاورز جب اسٹرانگ ہوتی گئی تو انہوں نے یورپ کے جو کنٹریز ہیں ان کو ایک ایک کر کے ان سے آٹومن سے الگ کرتے گئے. جو سائپرس کی بات ہے تو وہ سائپرس یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کو اب میں آپ کو گوگل ارتھ پہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ سائپرس ہے. اور یہ جو جزیرہ ہے یہ اس میں مطلب آدھی حصے میں جو ساؤتھ آپ کہہ لو کہ اس میں، یا آپ اس کو ویسٹ کہہ لو، اس میں گریک پاپولیشن تھی، اور جو اوپر کا حصہ ہے اس میں ٹرکش پیپل رہتے تھے. اور 1878 میں سب سے پہلے برٹش نے اس جزیرے نما کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس کو آٹومن سے الگ کر دیا تھا. اور جب 1914 میں آٹومن امپائر بالکل ٹوٹ گئی اور پہلی جنگ عظیم کی نتیجے میں آٹومن امپائر کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خلافت بھی ان سے چھین لی گئی، اور یہ تمام جو کنٹریز آپ کو میں دکھائی تھی یہ سب الگ ہو گئیں، اور ٹرکی جو ہے وہ چھوٹا سا ایک کنٹری بنا کر کے الگ چھوڑ دیا گیا. اس وقت سائپرس کو ایز اے مینڈیٹ برٹش نے اپنے حصے میں لے لیا تھا لیگ آف نیشن میں یہ بات کروا کے. اور آپ کو پتہ ہے اسی وقت جو ہے پیلسٹین کو بھی انہوں نے اپنے اس میں لے لیا تھا. لیبنان جو ہے اس کو فرانس نے لے لیا تھا مینڈیٹ میں. اور بہرحال سائپرس جو ہے وہ 1914 میں ایک برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا تھا. اب جب وہ برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا تو اسی ملک کے اندر دو قسم کی موومنٹس شروع ہو گئیں. ایک طرف تو جو گریک سپروئڈ پاپولیشن تھی اس نے نیشنل آرگنائزیشن آف سپروئڈ فائٹرز بنائی، اور ان کا یہ ایم تھا کہ پورے کے پورے سائپرس کو ہم گریس کا حصہ بنا دیں اور اس کو وہ انویسز
کے نام سے بھی اس مشن کو نام دیتے تھے. اس تحریک کا نام انہوں نے رکھا تھا انوسس, اور وہ کیا تھی کہ یونیفیکیشن آف سائپرس ود گریس. اب یہ جب مہم شروع ہو گئی اور یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا, تو اس کے اگینسٹ, اس کی اپوزیشن میں جو وہاں کے ٹرکش پاپولیشن تھے, انہوں نے ٹرکش ریزسٹنس آرگنائزیشن بنائی, اور ان کا مقصد پھر یہ بن گیا کہ ہم اپنا جو پارٹ ہے ٹرکش پیپل کا, اس کو الگ کر لیتے ہیں, اور جو گریک کا جو پارٹ ہے اس کو وہ جو مرضی کریں پھر گریس کے ساتھ ملا لیں, لیکن ہم اپنے پارٹ کو جو ہے نا گریس کا حصہ نہیں بنائیں گے. اور 1974 تک آتے آتے ظاہر ٹرکی بھی جب واپس اس کو انڈیپینڈنس تو مل گئی تھی 1914 میں, مطلب اس کے سارے ارد گرد کے کنٹریز تو لے لیے گئے, لیکن وہ خود تو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا. لیکن ظاہر ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں ہارا ہوا ملک تھا, اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ دوسری جنگ عظیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا, تو لہٰذا ٹرکی جو ہے وہ کافی بہت زیادہ دباؤ میں تھا, بہت زیادہ مطلب اس کے پرابلمس تھیں اس کے اندر. لیکن 1974 تک آتے آتے وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ اس نے بولا کہ اب یہ جو مہم چلا رہے ہیں کہ یہ پورے سائپرس کو گریس کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی ٹرکش پاپولیشن کی ہیلپ کرنے کے لیے کیوں نہ ہم وہاں پر اپنی فورسز بھیجیں. اور یہی انہوں نے کیا کہ 1974 میں ٹرکش انویژن ہو گئی سائپرس کی, اور انہوں نے جو آلموسٹ 1/3 آف سائپرس, یہ جو اوپر کی طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے انویژن کر کے یہاں پہ آج تک ان کی ٹرکش فورسز جو ہیں وہ تعینات ہیں. اور یہ جو ہے انہوں نے جو وہاں پہ ٹرکش پولیٹیکل فورسز وہاں پہ تھیں ان سے کہا, اور انہوں نے ان کے کہنے پر اس کو ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, یہ آدھا پارٹ, اور اس کا نام ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس رکھ لیا گیا 1974 میں. تب سے اب تک جو ہے ان کے بیچ میں ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. یونائٹڈ نیشن میں یہ کانفلکٹ چلتا رہا, اور یونائٹڈ نیشنز نے 1984 میں جو قرارداد پیش کی, اس میں انہوں نے بولا کہ کوئی بھی اور دوسرا ملک جو ہے نا اس سائپرس کے جو اس نارتھرن پارٹ کو ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس ریکگنائز نہ کرے, کیونکہ ابھی جو دونوں پارٹ ہیں اس کے بیچ میں کانفلکٹ جاری ہے, ابھی ان کا حل نہیں ہوا, اور جب تک ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں فیصلے نہیں ہوتے, ٹاکس کا کوئی انجام نہیں نکلتا, تب تک یہ ریکگنائز نہیں کیا جائے. اور یہ جو بیچ میں ریڈ لائن ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک بارڈر سا بنایا ہوا ہے, ایک بفر زون سا بنا ہوا ہے, جس میں یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ تعینات رہتی ہیں, اور وہ اس بات کو انشور کرتی ہیں کہ نارتھ والے لوگ اور ساؤتھ والے لوگ آپس میں ان کا کوئی میل جول نہ ہو اور کوئی جھڑپ اور لڑائی جھگڑا شروع نہ ہو. سو یہ سلسلہ چل رہا ہے سائپرس کے اندر. اور اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ بالکل اردوغان نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سائپرس کی ری یونیفیکیشن کے لیے ٹاکس جو ہیں وہ ان کا سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. یعنی یہ جو پیس ٹاک دونوں کے بیچ میں UN بروکرڈ پیس ٹاکس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوتے ہیں یا اور کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں, ان سب میں یہی کوشش کی جاتی رہی کہ دونوں پارٹس کو ری یونیفائی کر دیا جائے, کنٹری ایک ہی رہے, اور پھر دیکھا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے گریس کے ساتھ آپ نہ ملو لیکن ایک کنٹری تو بن کے رہو. تو یہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہے. یہ میں آپ کو 2017 کی نیوز دکھا رہی ہوں جس میں سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ پیس ٹاک منعقد ہوئے تھے, لیکن اردوغان جو ہے وہ بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور اس نے ابھی بالکل ریسنٹلی 20 جولائی کے دن ہی, جس دن یہ یعنی 50 سال مکمل ہوئے تھے اس انویژن کو, اس میں اردوغان نے یہ کہا ہے کہ اس نے پیس ڈیل کو رول آؤٹ کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں ٹرکس اور گریکس کے بیچ میں سائپرس کے اندر کوئی پیس ڈیل جو ہے وہ سائن ہو جائے, اور جو سائپرس جو ڈیوائیڈڈ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہی رہے گا, اور انہوں نے کنفرم کر دیا یہ اس دن. اور یہ آپ کو پکچر میں دکھائی دے رہے ہیں, یہ گریک پرائم منسٹر کیریاکوس مٹسو تاکس ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیس ڈیل ہو جائے, اور اردوغان اس بات پہ مان جائے کہ وہ اپنی انویژن فورس کو نکال دیں اور یہ سائپرس ایک ملک بن جائے. مگر جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ
اردوغان نے کمپلیٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ سوچے بھی نہیں۔ ایک اور نیوز جو بڑی انٹرسٹنگ اسی سلسلے میں چل رہی ہے کہ اردوغان نے کہا ہے کہ ٹرکی از ریڈی ٹو بلڈ سائپرس نیول بیس اف نیسیسری، یعنی ہم سائپرس میں ایک نیول بیس اپنا کیوں نہ بنا لیں، کیونکہ ظاہر ہے آئلینڈ اسٹیٹ ہے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پورٹس ان کے لگتے ہوں گے، بنے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پر ہم اپنا ایک نیول بیس کیوں نہ بنا لیں تاکہ انشور ہو جائے، پکی بات ہو جائے کہ یہاں پر سائپرس کا نارتھ کا جو ہے وہ ساؤتھ کے ساتھ ملنے کا کوئی امکان ہی نہ بچے، اور ہماری فورسز جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں وہ مزید اسٹرینگتھن ہو جائے نارتھ سائپرس کے اندر۔ ٹرکش پریزیڈنٹ اکیوزز گریس آف وانٹنگ ٹو اسٹیبلش اے نیول بیس آن اٹس اون ان سائپرس، اور انہوں نے یہ الزام بھی لگایا اس موقع پہ کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی اپنا نیول بیس بنا لے نارتھرن سائپرس پہ، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ گریس جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنا ایک نیول بیس ساؤتھرن سائپرس میں بنانا چاہتا ہے۔ سو اگر وہ بنائے گا تو پھر ہم بھی ڈیفینیٹلی بنائیں گے۔ سو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرکی کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ٹرکی جو ہے وہ فلسطین کے سلسلے میں بھی رول پلے کرتا رہا ہے، اور مختلف جو جنگیں ہیں، سیریا کی جنگ میں، لیبیا کی جنگ میں، ہر جگہ اس کے رول پلے ہوتا ہے، افریقہ کے اندر اس کا رول ہے۔ تو اردوغان کی بہت ہی اسٹرانگ انٹرنیشنل پالیسی اور ڈپلومیسی رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سائپرس میں بھی وہ اپنے جو ان کا اسٹرانگ ہول ہے اس کو مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔